الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں کمپلیٹ اور مکمل ہو گیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نئے دن طرح طرح کی بدعات، خرافات دین کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ انہی بدعات اور خرافات میں سے شب برات ہے۔ میں نے پہلے بھی شیعہ کتابوں کے حوالے سے واضح کر دیا ہے کہ شب برات شیعہ کی ایجاد ہے۔ آج دل چاہتا ہے کہ مزید حوالہ جات شیعہ کتابوں ہی سے پیش کر دوں۔ چنانچہ شیعی روافض لکھتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان من اللیالی العظیمہ عند المسلمین الشیعہ۔ آدھے شعبان کی رات شیعہ مسلم کے نزدیک عظیم ترین راتوں میں سے ہے۔ وَهُنَاكَ رِوَایَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي فَضْلِهَا، اور اس رات کی فضیلت میں بہت سی روایتیں ہیں۔ وَحِرْصُ النَّبِيِّ وَالْأَئِمَّةِ عَلَى إِحْيَائِهَا، نبی بھی اور ائمہ بھی اس رات کو بیدار رہنے کے خواہش مند تھے۔ وَهِيَ أَيْضًا لَيْلَةُ مِيلَادِ الْإِمَامِ الثَّانِي عَشَرَ الْمَهْدِي، اور یہ رات 12ویں امام مہدی کی پیدائش کی رات ہے۔ عج حیث ولد سنة 255 من الہجرہ فی سامرہ، کیونکہ 12ویں امام مہدی کی پیدائش 255 ہجری میں سامرہ عراق میں ہوئی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ طوسی کتاب الغیبہ صفحہ نمبر 231۔ وقد ورد في فضل هذه الليلة عن الامام الباقر، امام باقر سے بھی شب برات کی فضیلت وارد ہے وأنها افضل الليالي بعد ليلة القدر، شب قدر کے بعد سب سے افضل رات یہ شب برات ہے۔ وورد ايضا انها كيوم الجمعہ، اور یہ بھی وارد ہے کہ جمعہ کی طرح سے عظیم ترین ہے۔ من الاوقات التي يتوقع فيها ظهور الامام المہدی بعد غیبته، اور ان اوقات میں سے ہے جس میں امید کی جاتی ہے کہ امام مہدی چھپنے کے بعد، غائب ہونے کے بعد ظاہر ہوں گے۔ يكثر الاحتفال في ليلة النصف من شعبان عند الشيعة في كل من ایران والعراق، 15 شعبان کی رات کو شیعہ ایران اور عراق میں جشن مناتے ہیں، باعتبار ان هذين البلدين فيهما الاکثریہ شیعیہ، کیونکہ ان دونوں ملکوں میں شیعہ کی اکثریت ہے۔ ويتجسد الاحتفال بطقوس دینیۃ معینۃ فی المساجد والحسینیات، اور اس رات دینی طقوس مسجدوں اور باڑہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ وكذلك بتوزيع الطعام والشراب في تلك المساجد والحسینیات، اس رات کھانا اور پانی، شربت وغیرہ مسجد میں بھی اور باڑے میں بھی
تقسیم کرتے ہیں، والشوارع العامہ اور کھلی جگہوں میں بھی، وَكَذَلِكَ فَإِنَّ مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ الْهَامَّةِ فِي شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُبَارَكِ، اسی طرح سے بہت سے مناسبات منعقد ہوتے ہیں ماہ شعبان میں. مثال کے طور پر 3 شعبان وهو یوم ولادت الامام الحسین، 3 شعبان کو حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کا دن ہے. 4 شعبان کو العباس کی پیدائش کا دن ہے. 5 شعبان کو وہو یوم ولادت الامام زین العابدین، بیمار کربلا زین العابدین کی پیدائش 5 شعبان کو ہے. 11 شعبان کو یوم ولادت علی الاکبر، علی اکبر کی ولادت کا دن 11 شعبان ہے. وَكُلُّ هؤلاء هم أبرز شخصيات واقعات الطف التي استشهد فيها الامام الحسین، اور یہ وہ خاص شخصیتیں ہیں جو حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید کیے گئے، مع اصحابہ و اہل بیتہ، مما یضفی علی هذا الشہر اہمیتا دینیتا و اجتماعیہ، جس کی وجہ سے دینی اور اجتماعی اہمیت کا حامل ہو گیا. وباعتبار ان زیارت العتبات المقدسہ فی کربلا مستحبۃ فی هذا الشہر علی وجہ الخصوص، خاص کر اس ماہ میں کربلا مقدس کی زیارت اور قبروں کی زیارت بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور مستحبات میں سے ہے. مسلمانوں، سنیوں، تم اپنی آنکھیں کھولو، اپنے جگر کو ٹٹولو کہ تمہارے اندر یہ جشن شب برات کہاں سے در آئی ہے اور کس طرح سے تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے. دیکھو ان کے سب امام، کوئی پیدا ہو چکا ہے، ڈرپوک غائب ہو گیا، وہ بھی شب برات میں آئے گا، اسی لیے جشن مناتے ہیں. ان کے فلاں امام علی اصغر زین العابدین سب کی پیدائش اسی ماہ میں، حالانکہ یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. یہ دین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ مجوسی لوگوں کی ایجاد ہے، مجوسیوں کی ایجاد ہے شب برات.